ہو چکا تھا. تو یہ آخر کیوں ہوتا ہے کہ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ایکشن لیا جاتا ہے. یعنی جولائی 77 میں بھی یہی کیا گیا تھا کہ معاہدہ جس وقت ہو گیا اس وقت ایکشن لیا گیا. معاہدہ جیسا بھی ہو، کسی کے فائدے میں ہو، کسی کے نقصان میں ہو، لیکن اگر ایک بات ہو گئی ہے یا کوئی پیش رفت ایک معاہدے کی طرف ہو رہی ہے تو اس میں پھر یہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں یہ اس کے دور رسا اثرات ہوں گے. میرے خیال سے لال مسجد کے اندر ان کے جو کور فائٹرز ہیں وہ نہیں تھے، کیونکہ جو گوریلا کارروائی کرنے والے جنگجو ہیں وہ اس سچویشن آنے سے پہلے نکل جاتے ہیں. وہ قلعہ بند ہو کے نہیں لڑتے کہ جب بھی آپ کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑی فورس سے ہو تو آپ قلعہ بندی نہیں کرتے اور اس طریقے باہر نکل جاتے ہیں. اور جس وقت آپ باہر نکل کے پھر فوجی کارروائیاں کرتے ہیں تو پھر انیشیٹو پاکستان کی فوج یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں نہیں رہتا، انیشیٹو ان کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی اب وہ طے کریں گے کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کس جگہ حملہ کرنا ہے، کس طریقے سے. تو یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ایجیٹیشن نہیں ہے، یہ ایک مسلح جنگ ہے اور یہ پھیل گئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں اب بہت وقت لگے گا. صرف ایک سیاسی حکومت تدبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اس کو ڈیل کر سکتی ہے. یہ طے شدہ ڈرامہ تھا اقتدار کو طول دینے کے لیے، امریکیوں کو اور سیکولر فورسز کو بیوقوف بنانا کے لیے. جو ہو رہا غلط ہو رہا، وہ کام کریں جو سب کے لیے بہتر ہو، ہمارے اسلام کے لیے بہتر ہو، اس دنیا کے لیے بہتر ہو. اور پھر بات ہے ان کی جو بچ گئے. پہلی گولی چلتے ہی 20 معصوم بچے دوڑ کر مسجد کمپلیکس سے نکلے اور فوج کی مضبوط پناہ گاہ میں آ گئے. اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی. ام حسان سمیت لوگ اس قتل گاہ سے بچ کر نکلے جو پہلے درسگاہ تھی، لیکن یہاں سے نفرتوں کی بات شروع ہو گئی تھی. ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کی جانب لپکنے والے بچے آج دروازوں کے اندر سے جھانک رہے یا پھر باہر آنے سے ڈر رہے ہیں. یہ وہ ڈر ہے جو گزشتہ 8 روز سے جاری گولیوں اور دھماکوں نے ان کے معصوم ذہنوں میں بٹھا دیا ہے. لال مسجد کے نزدیک ہونے کے باعث وہاں آپریشن کے دھماکوں اور گولیاں چلنے کی آوازیں اتنی واضح ہیں کہ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے تک لرز اٹھتے ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن انہیں گولی سے ڈر لگتا ہے. باہر جائیں گے تو گولیاں لگ جائیں گی. دھماکے ہو رہے ہیں اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے رات کو. ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بس 4 بجے ابھی تک ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم سوئے نہیں ہیں، نیند نہیں آ رہی. عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید مسلح تصادم کے باعث والدین اپنے بچوں کے دل و دماغ پر مرتب ہونے والے اثرات کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 8 روز سے بچے پوری نیند بھی نہیں لے سکے، اور تو اور رات کے وقت ذرا سا کھٹکا ان پر خوف طاری کر دیتا ہے. جس ٹائم دھماکے شروع ہوئے یہ اس ٹائم سے جاگ رہے ہیں، نہ یہ سو رہے ہیں نہ کچھ کھا پی رہے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ لال مسجد میں جو تعلیم ہے اسلامی وہ نہیں دی جا رہی، وہاں پہ دہشت گردی اور کیا. یہ نہیں پتا کہ اب وہ دوبارہ اسلامی تعلیمات صحیح طرح سے لیں گے یا نہیں، یا اس کا اثر کیا لیں گے. وہ بہت زیادہ خوفزدہ ایک ماحول ہے سارا. لال مسجد کے نزدیک اس علاقے کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے ذہن کیونکہ کچے اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کم عمری سے ان کے ذہن میں بیٹھ جانے والا خوف ان کی آئندہ کی زندگی میں بہت سے منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ ہما مسرور بخاری، جیو نیوز، اسلام آباد. اپوزیشن جماعتوں کے